السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے والدین کی فرما برداری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف رشتوں میں پرویا، تو کسی کو باپ بنایا، تو کسی کو ماں کا درجہ دیا، تو کسی کو بیٹا بنایا، تو کسی کو بیٹی رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق پر مقرر فرما دیے ہیں۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن حقوق العباد میں والدین کے حق سب سے پہلے ہے۔ انسان کا وجود والدین در حقیقت انسان کا دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ ہوتے ہیں۔ انسان کا وجود والدین کے مرہون منت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ والدین اپنے بچوں پر رحم کیا، اس کی ضروریات کا لحاظ کیا، اس کی درد کو اپنا درد سمجھا، اس کی ضروریات کو اپنی ضرورت کا خیال کیا۔ اس لیے بچوں کو ضروری یہ ہے کہ والدین کو نعمت سمجھے اور والدین کی خدمت کو نیکی سمجھے، ان سے نرمی سے بات کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توجہ کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسے میرے بچپن میں میرے پرورش کیا۔ 23 اور تیرا پروردگار صاف دے چکا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور تیری موجودگی میں اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ 24 اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کی بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کرنا اور نہ ان سے جھڑپ کر بات کرنا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے بڑھاپے کی حالت کا ذکر فرمایا، والدین کی جوانی تو اولاد کو نہ ہو کہنے کی ہمت ہوتی اور نہ جھڑپنے کی اور بدتمیزی اور گستاخی کا کم اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں اور اس وقت ان کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعف کی وجہ سے اور مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین اور اولاد غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے، اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہر کرتے ہیں یا ناک منہ چڑھا کر کسی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جھڑپ کر بات کرنا تو یہ دور کی بات ہے، لیکن ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کی باتوں پر ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کے گرد و غبار اور دھول ان کو لگ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں، ہم نے ہر انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا نصیحت کی ہے۔ مسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار عرض کیا گیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و خوار؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کو کسی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو دیکھ تو پھر ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو، اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ایمان پر ثابت رکھے، اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔